صدر ٹرمپ کا امریکی فوج پر حملے میں ملوث داعش کمانڈر کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ۔ امریکی کانگریس سے پہلے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان سے شرمناک انخلا کے وقت داعش نے حملہ کر کے 13 امریکی اہلکاروں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے۔ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے اسے امریکہ لایا جا رہا ہے۔ اس گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان نے امریکی CIA کی معلومات پر کابل ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث داعش کمانڈر کو گرفتار کیا۔ دہشت گرد محمد شریف اللہ کو پاک افغان سرحد سے ایلیٹ یونٹ نے گرفتار کیا۔ امریکی حکام کو گرفتاری کی اطلاع 10 روز پہلے دے دی گئی تھی۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق نئے CIA ڈائریکٹر نے عہدہ سنبھالنے کے دوسرے ہی روز پاکستان میں سینئر انٹیلیجنس حکام کے ساتھ کابل دھماکے کا معاملہ اٹھایا۔ فروری میں میونک سیکیورٹی فورسز کانفرنس میں بھی پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کے ساتھ اس معاملے پر بات کی۔ FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل نے بھی پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا۔ سن 2021 میں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا کے موقع پر کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا تھا۔ حملے میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری مارے گئے تھے۔ بنو کینٹ میں فتنہ خوارج کا دہشت گرد حملہ ناکام۔ دوسرے روزے کو افطار کے بعد سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے بنو کینٹ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مختلف انٹری پوائنٹس پر موجود سیکیورٹی عملے نے 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ باقی خارجی دہشت گردوں کو محصور کر لیا۔ دہشت گردوں نے گھبراہٹ میں بارود سے بھری گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں، جس سے قریبی مسجد اور گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ ملبے تلے دب کر خواتین اور بچوں سمیت 12 شہری شہید اور 32 زخمی ہو گئے۔ 3 شہری مسجد میں شہید ہوئے۔ امریکہ سے غیر قانونی امیگرینٹس کو نکالیں گے تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ امداد کے طور پر دیا پیسہ واپس لا کر مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا کانگریس سے پہلے خطاب میں اعلان۔ ٹرمپ نے کہا $5 ملین سے گولڈ کارڈ جاری کریں گے، جو گرین کارڈ سے بہتر ہوگا۔ اپنا قرض گولڈ کارڈ لینے والوں کی رقم سے اتاریں گے۔ تبدیلی کی راہ میں حائل بیوروکریٹ کو نکال دیں گے۔ ٹرمپ نے کانگریس سے ایلان مسک اور لاگت میں کمی کے پروگرام کی تعریف کرنے کو بھی کہا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس آل گرین کی جانب سے ٹرمپ کی تقریر کے دوران احتجاج۔ اسپیکر نے ڈیموکریٹک قانون ساز کو کانگریس سے نکال دیا۔ خطاب کے دوران کئی ڈیموکریٹک اراکین کا احتجاج، جملے کسے، جھوٹا کے پلے کارڈ اٹھا کر بھی احتجاج کیا۔ ٹرمپ نے کہا ڈیموکریٹس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ چین، کینیڈا، میکسیکو پر اضافی امریکی محصولات کے نفاذ پر امریکی، یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی۔ امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیکسز میں 25% اضافہ کیا ہے۔ چین سے اشیاء کی امریکہ درآمد پر اضافی رقوم کا اطلاق بھی شروع ہو گیا۔ چین کا بھی امریکی مصنوعات پر اضافی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ چینی وزارت خزانہ کے مطابق امریکی زرعی درآمدات، مرغی، گندم، مکئی، کپاس پر اضافی 15% محصولات آئندہ ہفتے سے عائد ہوں گے۔ جوار، سویا بین، بیف، سمندری مصنوعات، پھل، سبزیوں اور ڈیری مصنوعات پر بھی 10% اضافی محصولات لگیں گے۔ چین رواں سال اپنے دفاعی اخراجات میں 7.2% اضافہ کرے گا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق چین کا 2025 میں GDP کی شرح نمو 5% کے قریب رکھنے کا ہدف ہے۔ شرح نمو 5% رکھنے سے روزگار اور آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ سالانہ نیشنل پیپلز کانگریس کے موقع پر رپورٹ جاری۔ ضلع کیش تمپ میں تیل بردار 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر تمپ کے مطابق حادثے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ UNHCR کا بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ UN انسانی حقوق کمشنر کا مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا دنیا میں 20 سے زائد تنازعات جاری ہیں، جن میں کشمیر بھی شامل ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں تشدد اور بے دخلی کے مسئلے کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ کشمیری نمائندگان کا بھی UN انسانی حقوق کونسل اجلاس میں بھارتی اقدامات پر مداخلت کا مطالبہ۔
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر حماس کے بغیر غزہ کی تعمیر نو سے متعلق اپنی تجویز پر قائم ہیں۔ عرب ممالک کی طرف سے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ حقیقت کے برعکس ہے۔ اس سے پہلے عرب ممالک کے غیر معمولی اجلاس میں غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا گیا۔ مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے متبادل منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 53 ارب ڈالرز کے مجوزہ 5 سالہ منصوبے میں لاکھوں مکانات، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوششیں بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا وفد آج قذافی اسٹیڈیم میں ICC چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل دیکھا گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا فیملی کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے۔ بھارتی بورڈ کا وفد آج پاکستان میں 2 روز قیام کرے گا۔ جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے عہدیداران بھی سیمی فائنل دیکھنے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا وفد بھی قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔ وزارت توانائی اور IMF مشن کے مذاکرات آج ہوں گے۔ پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کے حکام الگ الگ بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF کو لائن لاسز کم کرنے، بجلی بل وصول بڑھانے اور چوری روکنے سے متعلق بتایا جائے گا۔ IMF کی حکومت کی سولر پالیسی پر تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بجلی ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ کمی کرنے کے منصوبے پر وفد حکام کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم کا جائزہ۔ گھر بنانے کے لیے قرض دینے پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ کی 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابق 23 ہاؤسنگ اسکیموں کی بحالی فنڈز جاری کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اپنی چھت اپنا پروگرام کے تحت 9661 گھر زیر تکمیل ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ بے گھر عوام کو چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ الیکٹرک اسکوٹی بنانے والی چینی صنعت کاروں کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات۔ اسکوٹی متعارف کرانے، ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر گفتگو۔ وفد کا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ شرجیل انعام میمن کے سندھ میں الیکٹرک وہیکلز کا مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے میں تعاون کی پیشکش۔ کہا سندھ کی نوکری پیشہ خواتین طالبات کو 1000 اسکوٹیز کی جلد فراہمی حکومت سندھ کا منصوبہ ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا میں مدرسے کی چھت گر گئی۔ متعدد طلبہ ملبے تلے دب گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری۔